السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں تعلیم القرآن چینل۔ اس پر آج ہم باقاعدہ تجوید القرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تجوید کا لغوی معنی، تجوید کی اصطلاحی تعریف اور تجوید کا حکم کیا ہے۔ تو سامعین، تجوید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت، عمدہ اور بہتر بنانا۔ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت، عمدہ اور بہتر بنانا۔ ایک بار آپ اس کو پڑھیں۔ تجوید کا لغوی معنی کسی چیز کو خوبصورت، عمدہ اور بہتر بنانا، یعنی عربی زبان میں جب تجوید کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ کسی چیز کا عمدہ بنانے، بہتر بنانے اور خوبصورت بنانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثال جیسے جود الطالب کتابتہ، جود الطالب کتابتہ، یعنی طالب علم نے اپنی لکھائی کو خوبصورت اور بہتر بنا لیا۔ طالب علم نے اپنی لکھائی کو خوبصورت اور بہتر بنا لیا۔ اور اسی طرح جود الصانع صنعتہ، جود الصانع صنعتہ، کہ کاریگر نے اپنے کام کو عمدہ اور بہترین بنا دیا۔ کاریگر نے اپنے کام کو عمدہ اور بہترین بنا دیا۔ ان دونوں مثالوں میں تجوید کا لفظ عمدہ اور خوبصورت بنانے کے لیے عربی میں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا تجوید کا لغوی معنی کسی چیز کو خوبصورت اور عمدہ اور بہتر بنانا ہوا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف: اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاؤہ حقہ ومستحقہ۔ اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاؤہ حقہ ومستحقہ۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کا حق اور اس کا مستحق ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاؤہ حقہ ومستحقہ۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کا حق اور مستحق ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ ایک بار آپ مل کر پڑھیے گا۔ اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاؤہ حقہ ومستحقہ۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کا حق اور مستحق ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کا حق اور مستحق ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تیسری بات جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وہ ہے تجوید کا حکم۔ تو تجوید کا حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جبکہ علم تجوید کے قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جبکہ علم تجوید کے قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل پارہ نمبر 29۔ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہاں ترتیل میں تجوید بھی آ جاتی ہے۔ تو تجوید کا حکم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جبکہ علم تجوید کے قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور علم تجوید حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تجوید کے حکم سے متعلق امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم ہے۔ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو شخص قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو تجوید کا حکم یہ ہے کہ تجوید
کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا فرض عین ہے، اور علم التجوید حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو سامعین، آج کے اس سبق میں جو کہ تجوید قرآن کی پہلی کلاس تھی، اس میں آپ نے تجوید کا لغوی معنی کہ یہ جود یجود تجویداً سے ہے، اور اس کا عرب میں استعمال کسی چیز کو خوبصورت بنانے، عمدہ بنانے اور بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ کی اصطلاحی تعریف کے اخراج کل حرف من مخرجہ واعطاؤہ حقہ ومستحقہ، کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس کا حق اور اس کا مستحق ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو پڑھی گئی وہ تجوید کا حکم کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جبکہ علم تجوید کے قواعد سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تو سامعین، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں حروف تہجی کے مخارج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔